बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्ज़ आईन ने पाकिस्तान की सबर पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। बानी तहरीक इंसाफ की यहां तो रिहाई होगी, यहां फिर होगी आर पार की बात। इत्तेहाद हसन भी खुलकर मैदान में आ गए। बानी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दायर कर दी। लतीफ खोसा ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया, अलीमा खान की अडाला के बाहर बड़ी गुफ्तगू। हालात किस तरफ जाने लगे हैं? अहम तरीन दानिशवरों ने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से क्या पेशन गोई कर दी है, क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं, वो दुआ जो हमेशा मैं आपके लिए अपने लिए करता हूं कि अल्लाह ताला की जात हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और जब भी जिंदगी का हाथमा हो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब मिले। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। आज थी 10 मार्च, याद होगा मैंने कहा था कि 10 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं होगा। मेरे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि अभी फैसला नहीं होगा, फैसला और बहुत सी चीजें उस वक्त में होंगी जिस वक्त के मुतल्लक कुछ चीजें तय हो रही हैं, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी अपनी मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मामला कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि कुछ दो कुछ लो, यानी कुछ चीजें आप मान जाओ, कुछ चीजें हम मान जाते हैं। लेकिन इस सारे मामले में होगा क्या? इस सारे मामले में होने ये जा रहा है कि इक्तदार की कश्ती डूबने वाली है। होने ये जा रहा है कि इक्तदार की कश्ती जिसमें सुराख हो चुके हैं, वो इक्तदार की कश्ती भी डूबने जा रही है। या तो फिर कौमी हुकूमत बनेगी या फिर सारा सिस्टम समेटा जाएगा, लपेटा जाएगा, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये चीज होने जा रही है। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का वक्त हुआ तो आप मेरे पीछे ये स्क्रीन पर ये सारी चीजें देख रहे हैं। आपको ये चीज वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि अरकान असेंबली तहरीक इंसाफ के कारकुन एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और दफा 804 नाफिज कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद, कारकुनों की बड़ी तादाद और बानी तहरीक इंसाफ की बहनें सबकी सब वहां पर पहुंच गई। और जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह मौका इख्तियार कर रखा था कि हमें कानून और इंसाफ के मुताबिक हमें सब कुछ चाहिए। बल्कि अलीमा खान की बहन नौरीन खान ने यहां तक कह दिया, उस्मा खान ने भी यहां तक कह दिया कि हमें हमारे भाई से मुलाकात की इजाजत दी जाए, हम लिख के देते हैं, बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगे। इससे इशारा बिल्कुल वाज़े मिलता है कि कुछ बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च की तारीख दे दी और हुकूमती मौकफ को, सरकारी मौकफ को मुस्तरद करके जवाब मांग लिया। जब लतीफ खोसा ने वहां पर दलाइल दिए, वहां पर उन रिपोर्ट्स का जिक्र किया जो मेडिकल रिपोर्ट थी बानी तहरीक इंसाफ की, तो उन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद फिर हालात कुछ और होते नजर आए। लेकिन अब 12 मार्च है, 11 और 12 मार्च 2 दिन ऐसे दिन हैं कि इन 2 दिनों में अहम तरीन केस लगे हुए हैं बानी तहरीक इंसाफ के। इन 2 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है, आरिया पार की जो मैं बात कर रहा हूं वो बात इन 2 दिनों में होने वाली है, क्योंकि अब बहुत से और भी लोग मैदान में आ गए बानी तहरीक इंसाफ के लिए। क्या कहा लतीफ खान खोसा ने आज समाअत के बाद, सुनिए। और वो शिफा में इनको दाखिल किया जाए, ये हमारी पॉलिसी थी शिफा इंटरनेशनल में, क्योंकि वहाँ जो है अमराज चश्म के माहिरीन मौजूद हैं, जबकि पिम्स में कोई जो है रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है और ये बार बार पिम्स में लेकर जाते हैं। तो इसी तरह दूसरी बात ये थी हमारी कि इनके जो है कामरान फैसल, डॉक्टर कामरान फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि शौकत खानम के सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, जो इनके ज़ाती मुआलिज हैं इमरान खान साहब के, जिनके पास तमाम इनकी हिस्ट्री जो है इनके वो मौजूद होती है, इसलिए उनका शिराकत और शमूलियत इसमें ज़रूरी इसलिए है
جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جناب ریٹینا کی مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو یہ جنرل سارا جو ہے یہ معائنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کلاٹنگ آف بلڈ، یہ خون کا لوتھڑا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دل سے آیا ہے، یہ دماغ سے آیا ہے، یہ کہیں وین سے آیا ہے. تو یہ جب تک آپ اس کا جنرل جو ہے یہ وہ انالیسز، اس کا معائنہ نہیں کریں گے ہر چیز کا، تب تک اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے. اور جنرل چونکہ سارا ان ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کے پاس سارا جو ہے ان کا وہ موجود ہے ریکارڈ، ان میں سے ان کو شراکت ضروری کی جائے. لطیف خان کوزہ کی آپ نے گفتگو سن لی ہے. علیمہ خان نے بھی آج ایک بات کی. علیمہ خان نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیے. جو ملاقات تک نہیں کروانے دیتے، یہ آپ کا خیال ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ آج کل جو باہر دنیا میں ہو رہا ہے، اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کل عمران خان جیل میں تھا کیوں، ڈالا کیوں گیا ہے. آج عمران خان کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے یہ رہا کرنے کے لیے نہیں ڈالا ہوا انہوں نے. اور یہ جو 2 کیسز ہیں جس کے لیے ہم پریشر اب کورٹس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ 2 کیسز ہیں ان کے اندر ختم کریں، ججز بھی نہیں کرتے. لیکن ایک بندہ جو اس ملک کے ساتھ صرف عمران خان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک بندہ جو کر رہا ہے وہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور آپ بھی یاد رکھنا. آج اڈیالہ کے باہر، آج ہائی کورٹ کے باہر کس طرح نعرے بازی ہوتی رہی، کس طرح لوگ ڈٹ کر بانی تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے، وہ بھی آپ کے سامنے سنیے ذرا. بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، عمران تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، عمران تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو. تیری جان میری جان، عمران خان، عمران خان. اراکین اسمبلی ہو یا سینیٹر ہو، تحریک انصاف کے کارکن ہو، سب کے سب اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا ہے. میرے پاس مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ہے کہ آج کے دن تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اب صرف 2 سے 3 دن ہیں. اگر ان 2-3 دنوں میں ہمیں انصاف نہ ملا، بانی تحریک انصاف کی زندگی، بانی تحریک انصاف کی صحت سے آگے ہمیں کوئی چیز نہیں ہے. یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اب اس پر مزید انتظار کیا گیا تو ہم کچے داغوں کو توڑ دیں گے اور پھر ہم آریاں پار کا فیصلہ کریں گے. پھر ہم سڑکوں میں نکلیں گے، روڈوں پہ نکلیں گے اور عید کے بعد ایک ایسی تحریک چلائیں گے کہ جس کے بعد ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بانی تحریک انصاف کی رہائی نہیں ہوتی. اعلان کر دیا ہے، بڑا اعلان ہو گیا ہے. اس بڑے اعلان کے بعد اب پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس کے تعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بیرون ملک سے آئے لوگ بھی اس پہ ایکٹیو ہیں، وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف راضی ہو جائے. اور بانی تحریک انصاف جو ہے ان کو راضی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کی پالیسی ہوگی. بانی تحریک انصاف نہ سیاسی حکومت کو، موجودہ حکومت کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی بانی تحریک انصاف اپنے نظریے پر کوئی سمجھوتا کریں گے. ہاں، وہ بات جو سہیل نفریدین کہتی ہے، اس پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں، ہم کھڑے ہیں، وہ اس پر جائیں گے. دوسری طرف آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر عدالتیں لگائیں گے. یہ وہی جو بات میں نے آپ سے کہی کہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں. اور اب اعتزاز احسن بھی کھل کر میدان میں آ گئے. اعتزاز احسن نے آج ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے کلائنٹ جو ہیں باقاعدہ نے کہا کہ عمران خان سے دستخط کروانے کی اجازت دی جائے وکالت ناموں پہ. اعتزاز احسن میدان میں آ گئے. اعتزاز احسن جلد کیس لڑنے لگے ہیں عمران خان کا، بانی تحریک انصاف کا. عمران خان کے کیس کے حوالے سے اعتزاز احسن نے کھل کر یہ بات کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان قانونی طور پر 1 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں رہ سکتا. اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اب بہت ہو گیا، اب ہم میدان میں آئیں گے، اب ہم بتائیں گے کہ اگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر انصاف کس طرح لیا جائے گا. اعتزاز احسن
جلد تحریک انصاف میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ بات نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا اعتزاز احسن کا وکالت نامہ سائن کروانے کے لیے میدان میں آنا، اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور آج اڈیالہ کے باہر بھی ایک بڑا میدان لگا ہے. اڈیالہ کے باہر آج تحریک انصاف کے کارکن نہ صرف پہنچے بلکہ وہاں پر بڑا میدان لگایا. پولیس نے ناکے پر روکا، بہت سے لوگوں کو روکا گیا، بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو روکا گیا. آج پھر وہی پرانی ایک کہانی کو دہرایا گیا اور آج پھر ملاقات نہ ہوئی. لیکن اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا اہم ترین پیغام اڈیالہ سے آ گیا ہے، اور وہ پیغام بانی تحریک انصاف کے کچھ اہم ترین قریبی ترین ساتھیوں کو پہنچ گیا ہے. اور اس پیغام کے پہنچنے کے بعد اب کہانی نہیں بلکہ حقیقت بننے جا رہی ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی. آج بہت سے دانشوروں نے یہ بھی کہا کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی، ان کا اسپتال جانا، بہت سی چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، لیکن ان کو کسی طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا. اور اس طریقہ کار میں عدالتی عمل دخل بھی شامل ہے کہ عدالتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، دیگر معاملات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یہ دعویٰ کیا ہے پاکستان کے معروف ترین سیاسی دانشوروں نے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ اچانک سے یہ خبر سامنے نظر آئے گی. لیکن آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں کیونکہ تحریک انصاف بھی فیصلہ کر چکی ہے، اعتزاز احسن بھی میدان میں آگے ہیں، اور کچھ اہم ترین قوتیں بھی بانی تحریک انصاف کی ہر صورت میں رہائی چاہتی ہیں. کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.